Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. सूरह आल इमरान की तशरीह और तारीफ। सूरह आल इमरान 200 आयात पर मुश्तमिल है और ये सूरह मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। सबसे पहले मैं इसकी अंग्रेज़ी में तारीफ और तशरीह बयान करूँगा और फिर उसके बाद उसका उर्दू में तर्जुमा होगा। Name. This surah takes its name from ayah 33 of Al-i-Imran. Like the names of many other surahs, is merely a name to distinguish it from other surahs and does not imply that the family of Imran has been discussed in it. The period of revelation. This surah consists of 4 discourses. The first discourse, from ayah 1 to 32, was probably revealed soon after the Battle of Badr. The second discourse, ayah 33 to 63, was revealed in 9 Hijri on the occasion of visit of the deputation from Christians of Najran. The third discourse, 64 ayah to ayah 120, appears to have been revealed immediately after the first one. The fourth discourse, ayah 121 to 200, was revealed after the Battle of Uhud. Subject. Though these discourses were revealed at different periods and on different occasions, they are so interlinked and so interconnected with regard to their aim, object, and central theme that they make together one continuous whole. This surah has been especially addressed to two groups: the people of the book, the Jews and Christians, and the followers of Muhammad, Allah's peace be upon him. The message has been extended to the Jews and Christians in continuation of the invitation in Al-Baqarah, in which they have been admonished for their erroneous beliefs and evil morals and advised to accept as a remedy the truth of the Quran. They have been told here that Muhammad, Allah's peace be upon him, taught the same right way of life that had been preached by their own prophets, that it alone was the right way, the way of Allah. Hence, any deviation from it will be wrong, even according to their own scriptures. The second group, the Muslims, who had been declared to be the best community in Al-Baqarah and appointed torchbearers of the truth and entrusted with the responsibility of reforming the world, have been given additional instructions in continuation of those given in the preceding surah. The Muslims have been warned to learn a lesson from the religious and moral degeneration of the former communities and to refrain from treading in their footstep. Instructions have also been given about the reformative work they had to perform. Besides this, they have been taught how to deal with the people of the book and hypocrites who were putting different kinds of hindrances in the way of Allah. Above all, they have been warned to guard against those weaknesses which had come to the surface in the Battle of Uhud. Background. This is the background of the surah. Number one, the believers had met with all sorts of trials and hardships about which they had been forewarned in Al-Baqarah. Though they had come out victorious in the Battle of Badr, they were not out of the danger yet. Their victory had been aroused in the enmity of all those powers in Arabia which were opposed to the Islamic movement. Signs of threatening storms had begun to appear in all sides, and Muslims were in a perpetual state of fear and anxiety. It looked as if the whole Arabian world around the tiny state of Al Medina, which was no more than a village state at that time, was bent upon blotting out its very existence.
The state of war was also adversely affecting its economy, which had already been badly disturbed by the influx of Muslim refugees from Mecca. Number two, then there was the disturbance problem of the Jewish clans who lived in the suburbs of Al Madinah. They were discarding the treaties of the alliance they had made with the Holy Prophet after his immigration from Mecca. So much so that on the occasion of Battle of Badr, these people of the book sympathized with the evil aims of the idolaters, in spite of the fact that their fundamental articles of the faith, oneness of Allah, prophethood, life after death, were the same as those of the Muslims. After the Battle of Badr, they openly began to incite the Quraysh and Arab clans to wreak their vengeance on the Muslims. Thus, those Jewish clans set aside their centuries old friendly and neighborly relations with the people of Al Madinah. At last, when the mischievous actions and breaches of the treaties became unbearable, the Holy Prophet attacked the Bani Kenuka, the most mischievous of all the other Jewish clans who had conspired with the hypocrites of Al Madinah and the idolatrous Arab clans to encircle the believers on all sides. The magnitude of the peril might be judged from the fact that even the life of Holy Prophet was always in danger. Therefore, his companions slept in their armor during that period and kept watch at night to guard against any sudden attack. And whenever the Holy Prophet happened to be out of sight, even for a short while, they would at once set out in search of him. Number three, this incitement by the Jews added fuel to the fire which was burning in the hearts of the Quraysh, and they began to make preparations to avenge the defeat they had suffered at Badr. A year after this, an army of 3,000 strong marched out of Makkah to invade Al Madinah, and a battle took place at the foot of Mount Uhud. The Holy Prophet came out of Al Madinah with 1,000 men to meet the enemy. While they were marching to the battlefield, 300 hypocrites deserted the army and returned to Al Madinah. But there still remained a small band of hypocrites among 700 who accompanied the Holy Prophet. They played their part and did their worst to create mischief and chaos in the ranks of believers during the battle. This was the first clear indication of the fact that within the fold of the Muslim community there were quite a large number of saboteurs who were always ready to conspire with the external enemies to harm their own brethren. Number four, though the devices of the hypocrites had played a great part in the setback at Uhud, the weakness of the Muslims themselves contributed no less to it. And it was but natural that Muslims should show signs of moral weakness, for they were a new community which had only recently been formed on a new ideology and had not as yet got a thorough moral training. Naturally, in this second hard test of their physical and moral strength, some weaknesses came to the surface. That is why a detailed review of the Battle of Uhud was needed to warn the Muslims of their shortcomings and to issue instructions for their reform. It should also be noted that this review of the battle is quite different from the reviews that were usually made by journals on similar occasions. Guidance. This surah is the sequel to Al-Baqarah, and the invitation therein is continued to the people of the book. Al-Baqarah, the Jews were pointedly invited to accept the guidance. And in this surah, the Christians had particularly been admonished to give up their erroneous beliefs and accept the guidance of the Quran. At the same time, the Muslims had been instructed to nourish the virtues that may enable them to carry out their obligations and spread the divine guidance. Topics and their interconnection. In this introductory verses, in these introductory verses, the fundamental truths about Allah, revelation, the life after death have been reiterated to serve as fitting preliminaries leading to the main topics discussed in Surah from ayah 1 to 32. This discourse is particularly addressed to the Christians and invites them to accept Islam. It clears Jesus
and his mother, not only from stigma maliciously set upon them by the Jews, but also refutes the erroneous Christian creed of the divinity of Jesus, which had been formulated because of his miraculous birth. For this purpose, the instances of John and Baptist to a barren woman and an extremely aged man and that of Adam without father or the mother have been cited to show that there is nothing in the birth of Jesus without a father to entitle him to divinity. Ayah 33 to 65. In these verses, the people of the book, the Jews, have been invited to give up their sinister ways and accept the divine guidance. At the same time, Muslims have been warned to be on their guard against their malicious intentions, erroneous ways, and absurd objections. Ayah 66 to 101. Muslims have been instructed to learn lessons from the history of the people of the book and also to guard themselves against their machinations and prepare and train them to establish virtue and eradicate evil. Ayah 102 to 120. In this portion, a review of the Battle of Uhud had been made to teach and reassure the Muslims that the machinations of their enemies could do them no harm if they would practice restraint and fortitude and have fear of Allah. It has been pointed out that the setback they had suffered was due to the lack of some moral qualities and the existence of some evils. As the main cause of the defeat was the greed of the archers guarding the pass, the taking of interest has been prohibited to eradicate part of this evil. Greed, ayah 121 to 175. The main theme of verses 109 to 120 has been resumed to reassure and encourage the Muslims against the dangerous plots of the enemies. Ayah 175 to 189. This is the conclusion of the surah and is not directly connected with the verses immediately preceding it, but with the theme of the surah as a whole. Ayah 190 to 200. और अब इसी तशरी और तारीफ का उर्दू तर्जमा. सूरह आल इमरान 200 आयात पर मुश्तमिल है और ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल की गई. नाम, इस सूरत में एक मकाम पर आल इमरान का जिक्र आया है. इसी को अलामत के तौर पर इसका नाम करार दिया गया है. ज़माना नज़ूल और अज्ज़ाए मज़मून, इसमें 4 तकरीरें शामिल हैं. पहली तकरीर आगाज़ सूरत से चौथे रुकू की इब्तदाई 2 आयतों तक है और वो गालिबन जंग बदर के बाद करीबी ज़माने ही में नाजिल हुई है. दूसरी तकरीर आयत इन्नल्लाह हसिबतका आदमा व नूहम व आल इब्राहीम व आल इब्राहीम व आल इमरान अलल आलमीन. अल्लाह ने आदम और नूह और आल इमरान आल इब्राहीम और आल इमरान को तमाम दुनिया वालों पर तरजीह देकर अपनी रिसालत के काम के लिए मुंतखब किया से शुरू होती है और छठे रुकू के इख्तिताम पर ख़त्म होती है. ये सन 9 हिजरी में वफद नजरान की आमद के मौका पर नाजिल हुई. तीसरी तकरीर 7वें रकू के आगाज से लेकर 12वें रकू के इख्तिताम तक चलती है और उसका ज़माना पहली तकरीर से मुतसिल ही मालूम होता है. चौथी तकरीर 13वें रकू से ख़त्म सूरत तक जंग उहुद के बाद नाजिल हुई है. खिताब और मुबाहसत, इन मुख्तलिफ तकरीरों को मिलाकर जो एक मुसलसल मजमून बनाती है, जो चीज़ एक मुसलसल मजमून बनाती है, वो मकसद व मुद्दा और मरकज़ी मजमून की यकसानियत है. सूरत का खिताब खसूसियत के साथ 2 ग्रोहों की तरफ है. एक अहले किताब यानी यहूद नसारा और दूसरे वो लोग जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे. पहले ग्रोह को उसी तर्ज पर मजीद तबलीग की गई है जिसका सिलसिला सूरह बकरा में शुरू किया गया था. उनकी एतकादी गुमराहियों और इखलाकी खराबियों पर तंबीह करते हुए उन्हें बताया गया है कि ये रसूल और ये कुरान उसी दीन की तरफ बुला रहा है जिसकी दावत शुरू से तमाम अंबिया देते चले आए हैं और जो फितरत अल्लाह के मुताबिक एक ही दीन हक है
جو فطرت اللہ کے مطابق ایک ہی دین حق ہے۔ اس دین کے سیدھے رستے سے ہٹ کر جو راہیں تم نے اختیار کی ہیں وہ خود ان کتابوں کی روح سے بھی صحیح نہیں ہیں جن کو تم کتاب آسمانی تسلیم کرتے ہو، لہٰذا اس صداقت کو قبول کرو جس کی صداقت ہونے سے تم خود بھی انکار نہیں کر سکتے۔ دوسرے گروہ کو جو اب بہترین امت ہونے کی حیثیت سے حق کا علمدار اور دنیا کی اصلاح کا ذمہ دار بنایا جا چکا ہے، اسی سلسلے میں مزید ہدایات دی گئی ہیں جو سورہ بقرہ میں شروع ہوا تھا۔ انہیں پچھلی امتوں کے مذہبی اخلاقی زوال کا عبرتناک نقشہ دکھا کر متنبع کیا گیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے سے بچیں۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ ایک مسلح جماعت ہونے کی حیثیت سے وہ کس طرح کام کریں اور ان اہل کتاب اور منافق مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں جو خدا کے راستے میں طرح طرح سے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اور انہیں اپنی ان کمزوریوں کی اصلاح پر بھی متوجہ کیا گیا ہے جن کا ظہور جنگ احد کے سلسلے میں ہوا تھا۔ اس طرح یہ صورت نہ صرف آپ اپنے مختلف اجزاء میں مسلسل و مربوط ہے، بلکہ سورہ بقرہ کے ساتھ بھی اس کا ایسا قریبی تعلق نظر آتا ہے کہ یہ بالکل اسی کا تمتمہ معلوم ہوتی ہے، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا فطری مقام بقرہ سے متصل ہی ہے۔ شان نزول سورہ کا تاریخی پس منظر یہ ہے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ میں اس دین حق پر ایمان لانے والوں کو جن آزمائش و مصائب و مشکلات سے قبل از وقت متنبع کر دیا گیا تھا وہ پوری شدت کے ساتھ پیش آ چکی تھیں۔ جنگ بدر میں اگر اہل ایمان کو فتح حاصل ہوئی تھی، لیکن یہ جنگ گویا بھیڑوں کے چھتے میں پتھر مارنے کے ہم مانی تھی۔ اس اولین مسلح مقابلے نے عرب کی ان سب طاقتوں کو چونکا دیا تھا جو اس نئی تحریک سے عداوت رکھتی تھی۔ ہر طرف طوفان کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، مسلمانوں پر ایک دائمی خوف اور بے اطمینانی کی حالت طاری تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مدینے کی یہ چھوٹی سی بستی جس نے گرد و پیش کی ساری دنیا میں سے لڑائی مول لے لی ہے، سفید سے مٹا ڈالی جائے گی۔ ان حالات کا مدینے کی معاشی حالت پر بھی نہایت برا اثر پڑ رہا تھا۔ اول تو ایک چھوٹے سے قصبے میں جس کی آبادی چند سو گھروں سے زیادہ نہ تھی، یک مہاجرین کی ایک بڑی تعداد کے آ جانے سے ہی معاشی توازن بگڑ چکا تھا۔ اس پر مزید مصیبت اس حالت جنگ کی وجہ سے نازل ہو گئی تھی۔ نمبر 2، ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطراف مدینہ کے یہودی قبائل کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے، ان لوگوں نے ان معاہدات کا ذرہ برابر پاس نہ کیا۔ جنگ بدر کے موقع پر ان اہل کتاب کی ہمدردیاں توحید و نبوت اور کتاب و آخرت کے ماننے والے مسلمانوں کی بجائے بت پوجنے والے مشرکین کے ساتھ تھیں۔ بدر کے بعد لوگ کھلم کھلا قریش اور دوسرے قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف جوش دلا کر بدلہ لینے پر اکسانے لگے۔ خصوصاً بنی نذیر کے سردار کیب بن اشرف نے تو اس سلسلے میں اپنی مخالفانہ کوششوں کو اندھی عداوت بلکہ کمینہ پن کی حد تک پہنچا دیا۔ اہل مدینہ کے ساتھ ان یہودیوں کی ہمسائیگی اور دوستی کے جو تعلقات صدیوں سے چلے آ رہے تھے، ان کا پاس و لحاظ بھی انہوں نے اٹھا دیا۔ آخرکار جب ان کی شرارتیں اور عہد شکنیاں حد برداشت سے گزر گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے چند مہینے بعد بنی کینکا پر جو ان یہودیوں میں سب سے زیادہ شریر لوگ تھے حملہ کر دیا اور انہیں اطراف مدینہ سے نکال باہر کیا، لیکن اس سے دوسرے یہودی قبائل کی آتش عناد اور زیادہ بھڑک اٹھی اور انہوں نے مدینہ کے منافق مسلمانوں اور حجاز کے مشرک قبیلوں کے ساتھ ساز باز کر کے اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہر طرف خطرات ہی خطرات پیدا کر دیے، حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے متعلق ہر وقت یہ اندیشہ رہنے لگا کہ نامعلوم کب آپ پر قاتلانہ حملہ ہو جائے۔ صحابہ کرام اس زمانے میں بالعموم ہتھیار بند سوتے تھے۔ شب خون کے ڈر سے راتوں کو پہرے دیے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی کہیں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے تو صحابہ کرام گھبرا کر آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ نمبر 3، بدر کی شکست کے بعد قریش کے دلوں میں آپ
ہی احتکام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ اس پر مزید تیل یہودیوں نے چھڑکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی سال بعد مکے سے 3,000 کا لشکر جرار مدینے پر حملہ آور ہو گیا، اور احد کے دامن میں وہ لڑائی پیش آئی جو احد کے مقام سے مشہور ہے، جو جنگ احد کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,000 آدمی مدینے سے نکلے تھے، مگر راستے میں سے 300 منافق یک الگ ہو کر مدینے کی طرف پلٹ گئے، اور جو 700 آدمی آپ کے ساتھ رہ گئے تھے ان میں بھی منافقین کی ایک چھوٹی سی پارٹی شامل رہی، جس نے دوران جنگ میں مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اپنے گھر میں اتنے کثیر التعداد مارے آستین موجود ہیں، وہ اس طرح باہر کے دشمنوں کے ساتھ مل کر خود اپنے بھائی بندوں کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ نمبر 4، جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اس میں اگرچہ منافقین کی تدبیروں کا ایک بڑا حصہ تھا، لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کا حصہ بھی کچھ کم نہ تھا، اور یہ قدرتی بات تھی کہ ایک خاص طرز فکر اور نظام اخلاق پر جو جماعت ابھی تازہ ہی بنی تھی، جس کی اخلاقی تربیت ابھی مکمل نہ ہو سکی تھی، اور جسے اپنے عقیدہ و مسلک کی حمایت میں لڑنے کا یہ دوسرا ہی موقع پیش آیا تھا، اس کے کام میں بعض کمزوریوں کا ظہور بھی ہوتا۔ اس لیے یہ ضرورت پیش آئی کہ جنگ کے بعد اس جنگ کو پوری سرگزشت پر ایک مفصل تبصرہ کیا جائے، اور اس میں اسلامی نقطہ نظر سے جو کمزوریاں مسلمانوں کے اندر پائی گئی تھیں ان میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کے متعلق ہدایت دی جائیں۔ اور اس سلسلے میں یہ بات نظر میں رکھنے کے لائق ہے کہ اس جنگ پر قرآن کا تبصرہ ان تبصروں سے کتنا مختلف ہے جو دنیاوی جرنل اپنی لڑائیوں کے بعد کیا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، سورہ آل عمران کا ترجمہ، تلاوت، اس کی تعریف و تشریح آج ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سیکھنے کی اور اس کو اپنی زندگیوں اور اپنے ارد گرد کے ماحول پر اپلائی کرنے کی سمجھ بوجھ اور توفیق دے، اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کرے جو ہم سب کے لیے بہتر ہو، اور اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خواتین حضرات، اپنے اہل و عیال اور اپنے گرد و نواح کے لوگ اور ماحول کا خیال رکھیے گا، اور اگلی نشست تک اللہ حافظ۔